السلام علیکم، ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ تمام معزز دوستوں کا شکریہ ادا کرتا چلوں جو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر چکے ہیں، اور ساتھ ہی نئے آنے والے تمام معزز دوستوں سے انتہائی مؤدبانہ گزارش ہے کہ وہ بھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کر لیں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی آنے والی معلومات پر مبنی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون۔ کہہ دیجئے اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے لوگو، بے شک میں تمہاری طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں ساری دنیا کی طرف۔ وہ اللہ جو آسمانوں اور زمین کا بادشاہ ہے، جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، جو زندگی اور موت کا مالک ہے، پس تم اللہ کے ساتھ ایمان لے آؤ، اور اس کے رسول وہ جو ان پڑھ ہے، جو اللہ پر ایمان لاتا ہے، اللہ کے کلمات پر ایمان لاتا ہے، اس رسول پر ایمان لے آؤ۔ واتبعوہ، اور اس رسول کی اتباع کر لو، اس کی پیروی کر لو، لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کی ذات اقدس کے لیے، بے شمار درود و سلام امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 159 اور اس کا ترجمہ آپ نے سنا ہے۔ اللہ مالک الملک نے اس آیت کریمہ میں اپنے بندوں کو اپنے نبی امی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا حکم دیا ہے، اور ساتھ بتلایا ہے کہ اس کی اتباع کرنے والا ہی ہدایت یافتہ اللہ کے ہاں شمار ہوگا۔
اگر کوئی چاہتا ہے کہ میں ہدایت یافتہ بن جاؤں، مجھے ہدایت کی دولت نصیب ہو جائے، اللہ کے ہاں میں ہدایت والے لوگوں میں شمار کیا جاؤں، تو طریقہ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر بتا دیا۔ طریقہ یہ ہے وَاتَّبِعُوهُ، کہ یہ جو میرا آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں اللہ کی دین کی شریعت کی دعوت لے کر آیا ہے، وَاتَّبِعُوهُ، اس کے پیچھے پیچھے چلتے چلے جاؤ، اس کی اتباع کر لو، اس کے طریقے کو اپنا لو، تم ہدایت پا جاؤ گے، دنیا میں بھی ہدایت یافتہ، رب العالمین کے ہاں بھی ہدایت یافتہ لوگوں کے اندر تمہارا شمار ہو جائے گا۔ طریقہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا، اور اگر اتباع نہ کی، اگر اتباع پیارے پیغمبر کی نہ کی، اتباع کی اپنے امام کی، اپنے مولوی کی، اپنے پیر کی، اپنے باپ دادے کی، اپنے معاشرے کے اکثریت کی جو اکثریت کرتے ہیں، اگر اس کی اتباع کی تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ گمراہی۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ گمراہی۔ اللہ، یہ میں نے نہیں کہا، اللہ رب العالمین نے خود قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، اللہ اکبر، وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله۔ دنیا کے انسانوں یاد رکھنا، جو اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کرے گا، اللہ کے رسول کی اطاعت نہیں کرے گا، آپ کی اتباع کو اختیار نہیں کرے گا زندگی میں، فقد ضل ضلالا مبینا، اللہ رب العالمین کہتے ہیں وہ کھلا اعلانیتاً واضح گمراہی کے راستے پر چل پڑا ہے، وہ کھلا گمراہ ہے۔ اگر میں اور آپ گمراہی سے بچنا چاہتے ہیں، ہدایت یافتہ بننا چاہتے ہیں، تو اپنی خواہشات کی پیروی کی بجائے اپنے مولویوں، اماموں، پیروں کے اقوال، ان کے فتاوی کی پیروی اتباع کی بجائے، اپنے باپ دادے کے طور طریقوں کو اپنانے کی بجائے ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا ہوگا۔ جو پیارے پیغمبر نے کیا وہ ہم کریں گے تو ہم ہدایت والے بنیں گے، ہم گمراہی سے اپنے آپ کو بچائیں گے۔ میرے بھائیوں، اسی مقصد کے لیے ہم اللہ کے فضل سے ان خطبات کے اندر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ بیان کر رہے ہیں، تاکہ ہم ہدایت یافتہ بن جائیں، تاکہ ہم گمراہی سے اپنے آپ کو، اپنے خاندانوں کو، اپنے معاشروں کو، کلمہ پڑھنے والوں کو، سب کو گمراہی سے بچانے والے بن جائیں۔ مستند اور حرف آخر کس کا طریقہ ہے؟ میرا یا آپ کا نہیں، کسی مفتی، شیخ الحدیث، پیر، امام کا نہیں، صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، بس۔ پیارے پیغمبر جب نماز میں رکوع جاتے تو ہم نے پچھلے جمعے سنا تھا آپ رفع الیدین کرتے تھے، رکوع جاتے ہوئے رفع الیدین کرتے، رکوع سے اٹھتے ہوئے بھی رفع الیدین کرتے۔ چند ایک حدیث، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث، مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ کی حدیث، چند ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی۔ دو عبداللہ بن عمر کی روایتیں تھیں، ایک مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ کی روایت تھی، اور ایک وائل بن حجر رضی اللہ عنہ کی روایت تھی۔ اور میں نے یہ بتلایا تھا کہ یہ 4 روایتیں یا 5 روایتیں ہی نہیں، اس طرح کی دنیا میں متواتر روایات موجود ہیں، متواتر، جس کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تقریباً 50 کے لگ بھگ صحابہ ہیں جو بیان کرتے ہیں امام الانبیاء کے اس رفع الیدین والے عمل۔ اور ان حدیث کے اندر ہم نے یہ صراحت سنی تھی کہ مدینے والے امام سید ولد آدم جب نماز کو شروع کرتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے کندھوں کے برابر اٹھاتے، پھر جب رکوع کا ارادہ کرتے تو
تو اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے کندھوں کے برابر اٹھاتے، پھر جب رکوع سے سر اٹھاتے تو امام الانبیاء پھر اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے کندھوں کے برابر اٹھاتے۔ یہ رکوع کے میں نے آپ کو کہا تھا پچھلے جمعہ کے ان الفاظ کو ذہن میں رکھنا ہے، انشاءاللہ یاد رکھنے ہیں کہ رکوع جاتے وقت بھی اور رکوع سے سر اٹھاتے وقت بھی امام الانبیاء رفع الیدین کرتے تھے، اور یہ تقریباً بہت سے صحابہ بیان کرنے والے ہیں، متواتر ہے یہ روایت۔ اس کے مقابلے میں ہمارے معاشرے میں مسلمانوں کی اکثریت کلمہ پڑھنے والوں کی اکثریت، امام الانبیاء کے امتی کہلانے والوں کی اکثریت پر اگر ہم نظر دوڑائیں تو وہ رفع الیدین نماز میں نہیں کرتے، رفع الیدین نہیں کرتے۔ بہت تھوڑا طبقہ ہے مسلمانوں کا جو امام الانبیاء کی اس سنت پر عمل کرا ہے، باقی اکثریت کلمہ پڑھنے والوں کی، امام الانبیاء کے امتیوں کی، امام الانبیاء سے محبت کے دعوے کرنے والوں کی، وہ اس سنت کو چھوڑے ہوئے ہیں۔ کیوں چھوڑے ہوئے ہیں؟ ان کے پاس کوئی دلیل ہے، کوئی ثبوت ہے؟ جس طرح میں نے پیارے پیغمبر کی احادیث کو آپ کے سامنے رکھا کہ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی رکوع جاتے رفع الیدین کرتے، رکوع سے اٹھتے رفع الیدین کرتے، کیا پیارے پیغمبر کے 1.5 لاکھ صحابہ میں سے کسی ایک صحابی کا نام دنیا میں لیا جا سکتا ہے؟ کوئی پیش کر سکتا ہے دنیا میں ایک صحابی کا نام؟ میں 2 کا نہیں مانگتا، ایک صحابی کا نام مانگتا ہوں جس صحابی نے یہ کہا ہو کہ امام الانبیاء رکوع گئے، لفظ رکوع کے ہوں اور آپ نے رفع الیدین نہیں کیا، رکوع سے سر اٹھایا مدینے والے امام نے اور رفع الیدین نہیں کیا۔ میں صرف ایک صحابی کا نام مسلمانوں کی اکثریت سے، اپنے مساجد کے ممبروں محرابوں کے وارثوں سے ایک صحابی کا نام مانگتا ہوں، صحیح سند کے ساتھ، صحیح سند ہو یا حسن سند ہو، ایک صحابی کا نام لے کر مجھے ایک روایت دکھا دی جائے کہ فلاں صحابی فلاں کتاب کے اندر حسن درجے کی یا صحیح درجے کی روایت ہے، وہ بیان کرتا ہے کہ مدینے والے امام رکوع گئے، رکوع کے لفظ ہوں اور رفع الیدین نہیں کیا، رکوع سے سر اٹھایا اور رفع الیدین نہیں کیا۔ اگر ایک بھی روایت صحیح یا حسن پیش کر دے گا انشاءاللہ الرحمن اپنا استاد بھی مانوں گا، اپنا استاد بھی تسلیم کروں گا، ساری زندگی اس کے پاؤں دھو کر بھی پیوں گا، انشاءاللہ اس کی عزت بھی کروں گا، اور اس کی اس حدیث کو ساری دنیا میں پھیلانے کا انشاءاللہ اس کے سامنے وعدہ بھی کروں گا۔ لیکن اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں، ذمہ داری سے کہہ سکتا ہوں، ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، پوری دنیا کے احادیث کے ذخیرے میں سے، اور میرے محترم بھائیوں یاد رکھنا، بخاری شریف، مسلم شریف، بخاری مسلم کتاب اللہ کے بعد امت مسلمہ کی سب سے صحیح ترین کتابیں ہیں، یہ آپ سنتے رہتے ہیں۔ بخاری مسلم میں کوئی ایک روایت دکھا دیں، میں اس کی سند کا بھی حوالہ نہیں مانگوں گا کیونکہ ان کی سندوں پر کوئی شک شبہ ہی نہیں۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ اس کو کسی نے صحیح کہا یا حسن کہا ہے۔ بخاری شریف یا مسلم شریف کے اندر امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے، امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے کتاب اللہ کے بعد مسلمانوں کی امت کی سب سے صحیح ترین کتابوں کے اندر ایک روایت وہ ایسی جس میں رفع الیدین رکوع میں جاتے ہوئے، رکوع سے اٹھتے ہوئے رفع الیدین کرنے سے منع کیا۔ چلو منع بھی کیا نہیں مانگتا، میں کہتا ہوں اتنی دکھا دو، یہ نہ دکھاؤ کہ منع کر دیا پیارے پیغمبر نے رکوع جاتے ہوئے رفع الیدین کرنے سے اٹھنے سے، یہ دکھا دو پیارے پیغمبر نے نہیں کیا۔ چلو انشاءاللہ ذمہ داری سے کہتا ہوں، نہیں کوئی عالم دنیا میں پیدا ہوا جو بخاری مسلم سے 2 نہیں ایک روایت دکھا دے مجھے کہ پیارے پیغمبر رکوع گئے اور رفع الیدین نہیں کیا، رکوع سے اٹھے اور رفع الیدین نہیں کیا، ان الفاظ سے جو دکھا دے قسم ہے اللہ کی اس کو اپنا امام مان لوں۔ ایک روایت چاہیے، جبکہ میں بخاری مسلم سے پچھلی حدیثیں جو 5 حدیثیں میں نے سنائی ہیں، دونوں 5 حدیثیں بخاری اور مسلم کے اندر سے، اور اس کے مقابلے میں ایک حدیث مانگتا ہوں۔ چلو بخاری مسلم سے نہیں دکھا سکتے، سیاہ ستہ سے دکھا دیں، سیاہ ستہ سے نہیں دکھا سکتے، دوسری مسند امام احمد ہے، سنن الکبریٰ امام نسائی کی ہے، سنن الکبریٰ امام بہقی کی ہے، امام دارقطنی کی ہے، بہت سی مسانید دنیا کے اندر موجود ہیں۔
کسی ایک حدیث کے ذخیرے کی، کسی ایک کتاب سے۔ میرے بھائیوں یاد کرنا الفاظ کو، آپ نے لوگوں کو صراط مستقیم پر چلانا ہے، نبی کے متبع بنانا ہے، نبی کی اتباع میں لانا صرف میری اکیلے کی نہیں، آپ سب کی ذمہ داری ہے۔ انسانوں کو نبی کی اتباع میں لا کر کھڑے کرنا، ہم سب اس کے مکلف ہیں۔ میں اس لیے آپ کو یہ بات سمجھا رہا ہوں کہ آپ نے یہ فریضہ ادا کرنا ہے، لوگوں کو گمراہی سے بچا کر، گمراہی کے راستے سے ہٹا کر ان کو ہدایت اور صراط مستقیم کی راہ پر چلانا، یہ آپ کی بھی ذمہ داری ہے۔ اس لیے ان باتوں کو یاد کر۔ ایک روایت مانگتا ہوں، ایک روایت، اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں، سب گواہ ہیں، ایک روایت چاہیے دنیا کے حدیث کے ذخیرے میں سے جس کے اندر یہ لفظ موجود ہو کہ اللہ کے نبی رکوع گئے، رفع الیدین نہیں کیا، رکوع سے سر اٹھایا، رفع الیدین نہیں کیا۔ مدینے والے امام نے صحابی کا نام موجود ہو، سیاستہ کے علاوہ دنیا کی کسی حدیث کے اندر، کسی کتاب کے اندر ایک حدیث صحیح یا حسن سند کے ساتھ موجود ہو، دو بھی حدیثیں نہیں مانگتا، انشاءاللہ ایسی حدیث کوئی ملے گی نہیں۔ اب موٹی سی بات ہے میرے بھائیوں، ایک طرف تو بخاری مسلم کی اندر ساری احادیث رفع الیدین کرنے کی، اور دوسری طرف رکوع کا نام ہو اور رفع الیدین نہ کرنے کی حدیث ہو، دنیا میں ایک بھی حدیث نہیں۔ تو پھر اکثریت ہمارے لیے دلیل ہے یا محمد الرسول اللہ جس کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے وہ ہمارے لیے دلیل ہے؟ پھر اکثریت کی اتباع کرنے والا وہ ہدایت پر ہوگا یا گمراہی پر ہوگا؟ اللہ اکبر۔ آپ کہیں گے ایک حدیث بھی نہیں، وہ تو 20 حدیثیں پیش کرتے ہیں۔ ہاں میرے بھائیوں، جو پیش کرتے ہیں ہمارے بھائی حدیثیں، ان حدیثوں کی حقیقت میں آپ کے سامنے کھولنا چاہتا ہوں تاکہ کوئی بندہ وہ شبے میں نہ رہے، دھوکے میں نہ رہے، بالکل علی وجہ البصیرت حق کو سمجھ کر، جان کر اس کی راہ کو اختیار کرے۔ کسی کو دھوکہ نہیں رہنا چاہیے، کسی کو پردے کے اندر، شبے کے اندر نہیں رہنا چاہیے، بالکل کھلے کھلے صاف صاف باشراف الفاظ میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ جن احادیث کو رکوع کے رفع الیدین پر منع کرنے کے لیے پیش کیا جاتا ہے، ان احادیث کو، وہ احادیث 3 حالتوں سے خالی نہیں، وہ احادیث 3 حالتوں سے خالی نہیں، 3 حالتیں ہیں ان کی، انشاءاللہ تینوں حالتوں کی ایک ایک دو مثالیں پیش کروں گا میں۔ تین حالتوں سے وہ خالی نہیں۔ پہلی حالت کیا ہے؟ وہ احادیث پیش کی جاتی ہیں رکوع جاتے وقت، رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین سے منع کرنے کی، جن میں رکوع کا لفظ ہی موجود نہیں، دنیا کے اندر رکوع کا لفظ ہی موجود نہیں، اور ان احادیث کا رکوع کی رفع الیدین کے ساتھ ذرہ برابر تعلق ہی نہیں، وہ ان میں رکوع والی رفع الیدین کا مسئلہ ہی نہیں ہے۔ ان حدیث کو ادھر ادھر سے پکڑ کر، جن کا رکوع کے ساتھ واسطہ ہی نہیں، رکوع کے ساتھ تعلق ہی نہیں، ان کے اندر رکوع کا لفظ تک موجود ہی نہیں، ان حدیث کو پکڑ کر لوگوں کو دھوکہ دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے دیکھو رکوع سے رفع الیدین کے منع کی دلیل آ گئی۔ ان میں سے ایک حدیث میں آپ کو سناتا ہوں۔ اچھا پہلے تینوں حدیثیں 3 قسمیں سن لیں۔ میں نے کہا 3 قسمیں ہیں ایسی حدیثوں کی جو پیش کی جاتی ہیں۔ پہلی قسم وہ ہے جن کے اندر نہ رکوع کا لفظ ہے، نہ ان حدیثوں کا رکوع کے ساتھ کوئی واسطہ ہے، نہ تعلق ہے، نہ رکوع کا مسئلہ ہے ان حدیثوں کے اندر۔ ان حدیثوں کو پکڑ کر رکوع کی رفع الیدین کے خلاف دلیل بنا لیا جاتا ہے۔ دوسری قسم ضعیف روایات کی ہے، ضعیف روایات۔ دوسری قسم کس کی ہے؟ ضعیف روایات کی، جو بالاتفاق دنیا کے اکثر محدثین انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ یہ احادیث سندن بھی ضعیف ہیں، متنن بھی ضعیف ہیں، نہ ان احادیث کی سند صحیح ہے نہ ان کا متن صحیح ہے۔ وہ احادیث رکوع کا لفظ بھی نہیں ان میں بھی رکوع کا لفظ نہیں ہے، وہ سندن بھی ضعیف ہیں، متنن بھی ضعیف ہیں، رکوع والی رفع الیدین کا نام بھی نہیں ہے، ان احادیث کو دلیل بنایا جاتا ہے۔ دوسری قسم ان احادیث کی، اور تیسری قسم محرف احادیث کی۔ محرف کا کیا مطلب ہے؟ جن حدیثوں کے اندر تحریف کر کے ان کو رفع الیدین نہ کرنے کی حدیثیں بنایا گیا ہے، تحریف کر کے ان کے اندر ڈنڈی مار کے ان احادیثوں کو بدل کر، تحریف کر کے جو کام دنیا میں تورات
اور انجیل کے علماء یہودی اور عیسائی کرتے تھے، اللہ کی وحی کی، اللہ کی ان کتابوں کی تحریف کیا کرتے تھے، پیارے پیغمبر کی صحیح احادیث کی تحریف کر کے، ان کے اندر گڑبڑ کر کے، ان کے اندر خیانت کر کے، ان کو تبدیل کر کے وہ رفع دین نہ کرنے کی دلیلیں بنا لی۔ یہ 3 قسم کی احادیث ہیں، چوتھی قسم کی کوئی حدیث آپ کو دنیا میں نہیں ملے گی جو رفع دین نہ کرنے کی، رکوع جاتے وقت، رکوع سے سر اٹھاتے وقت۔ ان تینوں قسموں کی ایک ایک دو مثالیں بھی سن لی۔ میں نے کہا سب سے پہلی قسم ان حدیث کی ہے جن کا رکوع والی رفع الیدین کے ساتھ کوئی تعلق، جن میں رکوع کا کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں، وہاں رکوع کے لفظ بھی موجود نہیں ہیں، ان کو پکڑا اور رکوع کے خلاف جو ہے نا وہ رفع الیدین کے خلاف دلیل بنا لی ہے۔ ان میں سے ایک حدیث ہے صحیح مسلم شریف کی حدیث، صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے جس کے راوی ہیں جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور صحیح مسلم کی حدیث یہ تو سکے بند پکی یقیناً 100% صحیح حدیث ہے، ان میں تو مسلمان شک شبہ نہیں کر سکتے، حدیث ہے صحیح مسلم کی۔ سن لیجیے، پہلے حدیث کے الفاظ سنیں، پھر جہاں دھوکہ دہی کی گئی ہے انشاءاللہ میں اس کی نشاندہی کروں گا۔ حدیث کے الفاظ ہیں، جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عام طور پر جو کتابوں میں لکھی جاتی ہے نا حدیث لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے، وہ یہ الفاظ ہوتے ہیں، اتنے کی لفظ لکھے جاتے ہیں، کیا خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جابر بن سمرہ کہتے ہیں کہ ہم پر رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ہم پر نکلے اور آپ نے کہا فقالا مالی اراکم رافعی ایدیکم کانہا اذناب خیل شمس اسکنوا فی الصلاۃ۔ کیا ہے میرے لیے؟ میں تمہیں دیکھتا ہوں کہ تم اپنے ہاتھوں کو اس طرح اٹھائے ہوئے ہو جس طرح سرکش گھوڑے اپنی دموں کو اٹھاتے ہیں۔ نماز میں سکونت اختیار کرو، نماز میں کیا کرو؟ سکون اختیار کرو، ہاتھوں کو نہ اٹھایا کرو نماز میں، سرکش گھوڑوں کے دموں کی طرح ہاتھوں کو مت اٹھایا کرو، نماز میں سکون اختیار کیا کرو۔ یہ حدیث ہے میرے بھائیوں جو رفع الیدین رکوع کے خلاف بطور دلیل بنائی جاتی ہے، اور میں اللہ کے فضل سے سب سے پہلے یہ بات کہہ دینا چاہتا ہوں کہ اس حدیث کے کسی ایک لفظ کا معنی قسم ہے اللہ کی نہیں کہ رکوع جاتے ہوئے رفع دین نہ کرو، یا اللہ کے نبی نے رکوع جاتے ہوئے رفع دین نہیں کیا، یا رکوع سے اٹھتے ہوئے رفع دین نہ کرو، یا پیارے پیغمبر نے رکوع سے اٹھتے ہوئے رفع دین نہیں کیا، ایک لفظ کا معنی یہ نہیں، مسئلہ ہی نہیں ہے اس میں، مسئلہ ہے ہی نہیں صرف۔ الفاظ کیا ہیں حدیث کے؟ مالی اراکم رافعی ایدیکم، کیا ہے مجھے؟ میں تمہیں دیکھتا ہوں کہ تم اپنے ہاتھوں کو اٹھائے ہوئے ہو، کأنہا اذناب خیل شمس، گویا کہ یہ سرکش گھوڑوں کی دمیں ہیں، اسکنوا فی الصلاۃ، نماز میں سکونت اختیار کرو۔ اچھا آگے والی حدیث مکمل سن لو ذرا، صحیح مسلم کی، انشاءاللہ الرحمن پھر میں اس کی وضاحت کرتا ہوں۔ پھر کہتے ہیں راوی جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ قال ثم خرج علینا، پھر پیارے پیغمبر ہم پر نکلے، فرعانا ہلاکن، آپ نے ہمیں حلقوں میں، جماعتوں میں، گروہوں کے اندر بیٹھے ہوئے دیکھا، حلقوں کے اندر بیٹھے ہوئے دیکھا، تو آپ نے فرمایا مالی اراکم اذینا، کیا مجھے؟ میں تمہیں دیکھتا ہوں تم گروہوں میں، ٹولیوں میں بن کر، پارٹیاں گروہ بن کر بیٹھے ہوئے ہو۔ کہتے ہیں جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ ثم خرج علینا، پھر آپ ایک مرتبہ ہم پر نکلے، فقالا، آپ نے نکل کر فرمایا الا تصفون کما تصف الملائکۃ عند ربھا، اور میرے صحابہ تم اس طرح صفیں کیوں نہیں بناتے جس طرح فرشتے اللہ کے ہاں صفیں بناتے ہیں نماز کی، کیوں نہیں اس طرح صفیں بناتے تم؟ یہ پیارے پیغمبر ہم پر نکلے، یہ وہی حدیث کے اگلے الفاظ سنا رہا جو بیان نہیں کی جاتی عام طور پر۔ آپ کہتے ہیں جابر بن سمرہ نکلے امام الانبیاء، آپ نے ہم سے کہا تم اس طرح صفیں کیوں نہیں بناتے جس طرح فرشتے رب العالمین کے ہاں صفیں بناتے ہیں؟ تو کہتے ہیں فقلنا یا رسول اللہ وکیف تصف الملائکۃ عند ربھا، ہم نے کہا اے اللہ کے رسول فرشتے اللہ کے ہاں صفیں کس طرح بناتے ہیں؟ ان کی صفیں بنانے کا انداز، طریقہ کیا ہے؟ تو
इमामुल अंबिया ने फरमाया युतिमून सुकूफल ओवला व यतरासौना, वो पहली सफों को मुकम्मल करते हैं और चूना गच होकर एक दूसरे के साथ जुड़कर मिलकर खड़े होते हैं। चूना गच, ये तरासौ का माना होता है ईंट के साथ ईंट जोड़ते हैं ना दीवार बनाने के लिए, बीच में लगा देते हैं क्या, सीमेंट, ताकि ईंटें मजबूत हो जाएं, दीवार पुख्ता पक्की हो जाए। जिस तरह ईंट के साथ ईंट जोड़ी जाती है सीमेंट लगाकर, इसको कहते हैं तरासू अरबी जबान के। वो ये तरासौ ना, इस तरह वो मिलकर खड़े होते थे, फरिश्ते इस तरह मिलकर खड़े होते हैं, पहली सफों को मुकम्मल करते हैं। पहली सफ में खलल हो तो दूसरी सफ बनाते, दूसरी सफ में खड़े नहीं होते, पहले पहली सफें पूरी हो जाए, जगह बाकी ना बचे तो फिर पीछे जाके सफ बनाते, वरना पीछे सफ नहीं बनाते जब अगली सफ के अंदर जगह मौजूद हो। और अगली सफों में खड़े कैसे होते हैं, एक एक चप्पे का फासला छोड़कर, चार चार उंगलियां छोड़कर कैसे खड़े होते हैं, या तरासौना, मिलकर जुड़कर खड़े होते हैं एक दूसरे के साथ। ये है हदीस सही मुस्लिम की, उसके अल्फाज। मेरे भाइयों, सबसे पहली बात तो ये है कि हमारा ये ईमान है, और ये बात समझ लेनी चाहिए कि कुरान मजीद का कुछ हिस्सा मुजमल है और दूसरी जगह पर कुरान मजीद के अंदर ही उसकी तफसील और तशरीह मौजूद होती है। कुरान बाज हिस्सा कुरान का बाज की तफसीर करता है, बाज की तशरीह करता है। बाज कुरान की आयात दूसरी कुरान की आयात की क्या होती है, तशरीह, तफसीर। इसी तरह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अहादीस हैं वो भी बाज की क्या करती हैं, तशरीह करती हैं, वो तफसील होती हैं, तशरीह शरह होती हैं दूसरी हदीस की। ये हदीस सही मुस्लिम में 120 नंबर है। सही मुस्लिम में इस हदीस का नंबर क्या है, 120, जो मैंने आपके सामने पढ़ी है। और इसके आगे 121 नंबर हदीस है, उसके अंदर 120 नंबर हदीस की शरह मौजूद है। 120 नंबर हदीस की क्या मौजूद है, शरह, वजाहत। और वजाहत किसने की है, किसी और ने नहीं, जाबिर बिन समुरा रज़ी अल्लाह अन्हु ने, उसी की रिवायत है जिसकी ये रिवायत है। अल्फाज क्या हैं, सुनना जरा अल्फाज उसके। कहते हैं जाबिर बिन समुरा, कुन्ना इज़ा सल्लैना मा रसूलिल्लाह सल्लम, हम थे सहाबा कराम जब अल्लाह के नबी के साथ नमाज पढ़ते, कुलना अस्सलामु अलैकुम, हम कहते अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। जब हम इमामुल अंबिया के साथ नमाज पढ़ते तो हम क्या कहते, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। व अशारा बेयदिही इलल जानिबैन, और उन्होंने अपने हाथ के साथ दोनों जानबों की तरफ इशारा किया। कैसे इशारा किया, जब दाईं तरफ सलाम फिरा कहा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। इधर वाला हाथ इधर मारा सलाम कहते वक्त, इधर वाला हाथ इधर मारा सलाम कहते वक्त। ये जाबिर बिन समुरा रज़ी अल्लाह अन्हु, इससे मुत्तसिल आगे वाली हदीस बगैर फासले के वो शरह कर रही है, इस ऊपर वाले अल्फाज की वजाहत कर रही है कि वो प्यारे पैगंबर ने घोड़ों की दुमों की तरह उड़ते हुए हाथ किस हालत में कब देखे थे, जिससे प्यारे पैगंबर ने उनको मना किया। कहते हैं हम इमामुल अंबिया के साथ जब नमाज पढ़ते थे तो हम कहते थे अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, और दायां हाथ दाईं तरफ मारते और बायां हाथ बाईं तरफ सलाम कहते हुए मारते। अल्लाहु अकबर। तो कहते हैं फकाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मुस्लिम शरीफ के अल्फाज सुना रहा हूँ। इमामुल अंबिया ने कहा अलामा तुमूना बिअयदीकुम कान्नहा अदनाबु खैलिन सुलसिन, तुम क्यों अपने हाथों के इशारे क्यों करते हो, इस तरह जिस तरह घोड़े अपनी सरकश घोड़े अपनी दुमों को हिलाते हैं, तुम अपने हाथों को ऐसे क्यों हिलाते हो। इन्नमा यक्फी अहदकुम, तुम में से एक को इतना ही काफी है, अन यदा यदाहु अला फखिदिही, कि वो अपना हाथ अपनी रान पर रखे। तुम्हारे लिए तुम में से किसी एक को इतना काफी है कि हाथ कहाँ रखे, अपनी रान पर रखे। सुम्मा युसल्लिमु अला अखीहि मनन यमीनिही व शिमालिही, फिर सलाम फिरे दाईं तरफ और बाईं तरफ, हाथ कहाँ रहे उसके,
ہاتھ رہیں اس کے گھٹنوں پر، اپنی ران پر۔ اس سے آگے والی حدیث، تیسرے نمبر پر ایسے حدیث جو ہے وہ بھی اس کی وضاحت کر رہی ہے۔ اس کے اندر الفاظ ہیں، امام الانبیاء نے فرمایا اذا سلم احدکم فلیلتفت الی صاحبہ ولا یومی بیدہ، اور میرے صحابہ جب تم میں سے کوئی نماز میں سلام پھیرے تو اپنا چہرہ دائیں طرف پھیرے، چہرہ بائیں طرف پھیرے، اپنے ہاتھ کا اشارہ نہ کرے۔ یہ بھی صحیح مسلم کے اندر جابر رضی اللہ عنہ کی اس سے آگے والی حدیث۔ تو میرے بھائیوں، ان حدیثوں سے کیا پتا چلا کہ یہ مسئلہ کون سا ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے کچھ لوگ انہوں نے یہ شروع کر دیا تھا، جب دائیں طرف سلام پھیرتے تو کہتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ساتھ ہاتھ بھی مارتے۔ یہ تو پیارے پیغمبر کا طریقہ ہی نہیں تھا، امام الانبیاء نے کیا ہی نہیں تھا، امام الانبیاء نے سکھایا ہی نہیں تھا، پتہ نہیں کہاں سے آ گیا تھا لوگوں میں۔ یہ عمل دیکھ کر امام الانبیاء نے کہا علامہ تومون، اور میرے صحابہ کیوں اشارے کرتے ہو اپنے ہاتھوں سے؟ تمہارے لیے اتنا ہی کافی ہے، نماز کا سلام پھیرتے وقت تمہارے ہاتھ تمہاری رانوں پر رہیں اور صرف چہرہ دائیں طرف جائے اور کہو السلام علیکم، اور چہرہ بائیں طرف جائے اور کہو السلام علیکم، ہاتھ کا اشارہ نہ کرو۔ اب تھوڑا سا غور کرنا، حدیث کہاں کی تھی اور لگا اس کو اٹھا کر کہاں دیا؟ جبکہ صحیح بخاری میں، صحیح مسلم شریف میں ایک نہیں، دو نہیں، کئی احادیث میرے بھائیوں بالکل صحیح سند کے ساتھ موجود ہیں کہ پیارے پیغمبر نماز شروع کرتے وقت بھی رفع الیدین کرتے، رکوع جاتے وقت بھی رفع الیدین کرتے، رکوع سے سر اٹھاتے وقت بھی رفع الیدین کرتے۔ اور ادھر ایک تو رکوع کا لفظ نہیں، دوسرا یہ بات کس کی ہے؟ سلام کی، اور سلام میں رفع الیدین کرتے تھے ایسے، اور ایسے کرتے تھے۔ پیارے پیغمبر نے اسے کیا کر دیا؟ منع کر دیا، اسے روک دیا۔ پہلی بات تو یہ یاد رکھے، اور اسی طرح کی روایت جس طرح کی میں نے دو روایتیں جابر بن سمرہ کی اس روایت سے آگے والی آپ کے سامنے پیش کی ہیں، انہی الفاظ کے ساتھ روایت ہے مسند امام احمد کی 4 جلد میں، اس کے اندر بھی یہ الفاظ ہیں کانہا اذناب خیل شمس۔ تینوں روایتوں کے اندر یہ لفظ موجود ہے، ان آگے والی تینوں روایتوں میں، تو اس بات کی دلیل ہے کہ یہ اس پہلی روایت کی ہی کیا ہے؟ تفسیر ہے۔ یہ ایک واقعہ ہے، کوئی الگ الگ واقعات نہیں ہے، کیونکہ اس میں بھی کانہا اذناب خیل شمس اسکنوا فی الصلاۃ ہے، اس سے آگے والی میں بھی ہے، اس سے آگے والی میں بھی ہے، اور جو مسند امام احمد کے اندر لفظ ہے اس کے اندر بھی یہی الفاظ موجود ہے۔ ایک بات تو یہ یاد رکھیں، دوسری بات میرے بھائیوں یہ یاد رکھیں کہ دنیا کے بڑے بڑے مسلمہ تمام محدثین سب کے سب اس بات پر متفق ہیں کہ یہ حدیث تشہد کے مسئلے کے ساتھ متعلق ہے، رکوع کے مسئلے کے ساتھ۔ اس حدیث کا تعلق نماز میں کس جگہ کے ساتھ ہے؟ تشہد کے ساتھ۔ کس نے کہا؟ دنیا کے بڑے بڑے مسلمہ تمام ائمہ محدثین اس بات پر متفق اس بات پر۔ اگر میں جن ائمہ نے احادیث کی کتابوں کا ذخیرہ جمع کیا ہے، اگر میں ان کے نام لینا چاہوں اور انہوں نے جو اس حدیث پر باب باندھا ہے وہ باب آپ کو سنانا چاہوں تو بڑا وقت درکار ہے۔ سب کے سب اس بات پر متفق ہیں کہ اس حدیث کا تعلق سلام کے مسئلے کے ساتھ، تشہد کے مسئلے کے ساتھ ہے، رکوع کے مسئلے کے ساتھ۔ ان میں سے 2-3 محدثین کا میں صرف سنا دیتا ہوں آپ کو۔ مسلم شریف کی شرح کرنے والے امام نبوی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جنہوں نے مسلم شریف کی تبویب کی ہے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے احادیث کو جمع کر دیا تھا، باب اوپر نہیں باندھے تھے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے تبویب کی ہے، مسلم کے باب انہوں نے باندھے ہیں، تشریح بھی کی ہے، انہوں نے باب اس پر باندھا ہے۔ امام نبوی رحمۃ اللہ علیہ نے باب الامر بالسکون فی الصلاۃ والنہی عن الاشارۃ بالید ورفعها عند السلام۔ اس حدیث کو جو ہے نا ذکر کرنے سے پہلے کون سا باب آیا ہے؟ یہ باب ہے نماز کے اندر سکون اختیار کرنے کے حکم دینے کا، اور ہاتھ کے ساتھ اشارہ کرنے اور سلام کے وقت ہاتھ اٹھانے سے منع کرنے کا باب۔ سلام کے وقت ہاتھ اٹھانے سے
منع کرنے. امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سنن ابو داود کے اندر اسی حدیث پر باب یہ باندھا ہے، باب الامر بالصلاۃ، باب الامر بالسلام فی الصلاۃ، باب ہے نماز میں سلام کے معاملے کا، سلام کے امر کا، سلام کے امر. اسی طرح اس پر امام ابو داود کے علاوہ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے باب باندھا ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الام اس کے اندر باب باندھا ہے، باب السلام فی الصلاۃ، باب ہے نماز کے اندر کیا کرنے کا، سلام پھیرنے کا. اور اسی طرح امام طحاوی شرح معانی الآثار کے اندر، یہ امام طحاوی حنفی بزرگ ہیں، حنفی مسلمہ بزرگ، حنفیوں کے بہت بڑے امام ہیں. شرح معانی الآثار انہوں نے حدیث کی کتاب جمع کی ہے. امام طحاوی رحمۃ اللہ حنفی بزرگ نے اس نے شرح معانی الآثار کے اندر امام طحاوی نے اس حدیث پر حنفی بزرگ نے کیا باب باندھا ہے، وہ کہتے ہیں، یہ ان کے الفاظ ہیں، کہتے ہیں منع الاشارات باب کراہت الایماء بالید عند التسلیم، سلام پھیرتے وقت ہاتھ کا اشارہ کرنے کے منع ہونے کا باب، سلام پھیرتے وقت ہاتھ کے اشارے کا منع ہونے کا باب. اور علامہ متقی الحنفی ان کی کتاب ہے کنز العمال، کنز العمال حدیث کا ذخیرہ ہے، حنفی بزرگ ہیں، انہوں نے اس حدیث پر باب کیا باندھا ہے، یہ حدیث کا تعلق کس کے ساتھ جوڑا ہے، وہ کہتے ہیں، یہ ان کے الفاظ ہیں، کہتے ہیں منع الاشارات بالید وقت سلام، سلام کے وقت ہاتھ کے ساتھ اشارہ کرنے سے منع کا باب. یہ دو بڑے بڑے حنفی بزرگ ہیں جن کے حنفی ہونے کا کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا اللہ کے فضل. شرح معانی الآثار طحاوی میں اور کنز العمال علامہ متقی حنفی کی کتاب کے اندر انہوں نے اس سے یہ، اور دنیا کے تمام محدثین میں نے کہا اس بات پر متفق ہے کہ اس حدیث کا تعلق تشہد کے ساتھ اور سلام کے مسئلے کے ساتھ ہے. اس کو رکوع پر لگانا وہ حدیث کے اندر خیانت ہے، خیانت. وہ پیارے پیغمبر کی حدیث کو ماننا نہیں، امام الانبیاء کی حدیث کا کیا کرنا ہے، انکار کرنا ہے، حدیث پر ظلم ہے. اس دور کے ایک بڑے معروف عالم ہیں، دنیا جانتی ہے ان کو، مولانا تقی عثمانی، شاید آپ نے کبھی نام سنا ہو. یہ میزان بینک اور یہ اس طرح کے ادارے چلانے والے وہ بانی ہیں اس کے میزان بینک کے، مولانا تقی عثمانی. یہ سندھ ہائی کورٹ کے جسٹس بھی رہے ہیں. یہ بے نظیر کے پچھلے دور میں نا، جو آخری بے نظیر کا دور تھا، اس دور میں وہ سندھ ہائی کورٹ کے جسٹس رہے. اور دارالعلوم کرنگی اس کے وہ محتمم اعلیٰ ہیں، سربراہ ہیں دارالعلوم کرنگی کے. وہ مولانا جو شفیع تھے، مفتی شفیع، ان کے لختے جگر ہیں، وہ سب سے پہلے ان کے بانی تھے دارالعلوم کرنگی کے. ان کے بیٹے ہیں، سب سے بڑے سربراہ ہیں، جسٹس رہے ہیں اور بڑی کتابوں کے مصنف ہیں، مشہور ہیں دنیا میں. تقی عثمانی، ان کی کتاب ہے درس ترمذی، موجود ہے میرے پاس وہ کتاب درس ترمذی، آپ کو بازار میں بھی مل سکتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ اس حدیث کو رکوع جاتے ہوئے رفع الیدین کے منع کرنے پر، رکوع سے اٹھتے ہوئے رفع الیدین کے منع کرنے پر اس حدیث کو لگانا یہ حدیث کے ساتھ ظلم ہے، یہ حدیث پر زیادتی ہے. اس حدیث کا رکوع والی رفع الیدین کے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں، واسطہ ہی کوئی نہیں. چلو ہماری بات نہیں مانتا کوئی، کم از کم ان اپنے بزرگوں کی بات تو ماننی چاہیے. وہ کہتے ہیں یہ حدیث کا تعلق رکوع والی رفع الیدین کے ساتھ ہے ہی نہیں، اس کا تعلق سلام والی رفع الیدین کے ساتھ ہے. وہ پیارے پیغمبر نے سکھائی نہیں تھی، اس سے منع کیا امام الانبیاء. اور پھر میرے بھائیوں غور کرنا، تھوڑا سا غور کرنا، اللہ اکبر. اگر یہ حدیث نماز میں رفع الیدین کے منع کی کیا ہے، دلیل ہے. جس طرح ہمارے حنفی بھائی سب سے بڑی پکی سکے بند، سب سے معتبر، اس سے اونچے درجے کی دلیل کوئی نہیں ہے ہمارے حنفی بھائیوں کے پاس. یہ سب سے پکی، سب سے بڑی، سب سے عمدہ، سب سے اعلیٰ، سب سے ایک نمبر دلیل ہے یہ. اس سے بڑی دلیل کوئی نہیں. اس دلیل کی حیثیت آپ سنیے کیا ہے. اس حدیث میں عموم ہے نا، عام ہے یہ حدیث کہ رفع الیدین کرنے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، سرکش گھوڑوں کے دمے ہلانے کے ساتھ تشبیہ دیا. تو اس کا مطلب ہے پھر رفع الیدین کرنی نہیں چاہیے. تو یہ رفع الیدین نماز شروع کرتے وقت کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ یہ بھی تو سرکش گھوڑوں کے دموں کو ہلانے والی بات ہے، یہ کیوں کرتے ہیں؟
वितर के अंदर जब तीसरी रकत में वो कुनूते वितर पढ़ने के लिए शुरू होते हैं तो रफ़ा दैन करके हाथ बांधते या नहीं बांधते? वहां क्यों बांधते हैं? वहां क्यों रफ़ा दैन करते हैं? वहां सरकश घोड़ों की दुमों की तरह हाथ मारने जायज है? नमाज शुरू करते वक्त सरकश घोड़ों की दुमों की तरह हाथ बुलाने जायज है? ईदैन की तकबीरों में, ईदैन की तकबीरों में, पहली रकत में भी दूसरी रकत में भी जो तीन तीन तकबीरें बनाई हुई हैं, उन तकबीरों में भी हनफी रफ़ल यदैन करते हैं। क्यों करते हैं? वहां घोड़ों की दुमों की तरह हाथ मारने जायज है? अगर ये हदीस मना की दलील आ गई तो वितर में रफ़ा यदैन कहां से जायज हो गया? कुनूते वितर से पहले ईदैन की रकतों में नमाज वितर की ईदैन की तकबीरों में रफ़ा यदैन के जवाज की दलील क्या बनी? नमाज के शुरू में क्यों रफ़ा यदैन हो गया? ये तो सरकश घोड़ों के दुमों की तरह हाथ मारना है। फिर सारी रफ़ा यदैन नमाज के शुरू में भी, वितर की तीसरी रकत में भी, और जनाब ईद के अंदर भी सारी क्या हो जानी चाहिए? इस हदीस पर अमल करने का तकाजा, अगर इस हदीस का मतलब यही है तो अमल करने का तकाजा यह है कि हनफी वितर की रफ़ा यदैन भी छोड़ दें। मत करें आज के बाद रफ़ल यदैन ये तकबीर वितर की तकबीर कहते हुए, कुनूते वितर की तकबीर कहते हुए ईदों में भी रफ़ा यदैन छोड़ दें और नमाज के शुरू में भी रफ़ा यदैन क्या कर दें? छोड़ दें, क्योंकि ये सरकश घोड़ों की दुमों की तरह हाथ मारना है। लेकिन अगर हमारे ये भाई इसका सबूत इधर उधर से ढूंढ कर निकालेंगे, कहेंगे उस हदीस से साबित होता है, ऐसे होता है, हालांकि मैं अल्लाह के घर में खड़ा हूं, कसम है मुझे पैदा करने वाले परवरदिगार की, ये कुनूते वितर से पहले इस तरह हाथ बांध कर खड़े होते हैं, कुनूते वितर से पहले रफ़ा यदैन करके फिर हाथ बांध लेते हैं। ये किसी सही सनद तो दूर की बात है, किसी सही हदीस से भी साबित नहीं करे पैगंबर ने जिंदगी में एक दिन भी ऐसा। वो जायज हो गया इस हदीस के आने के बावजूद, वो सुन्नत बन गई, वो जरूरी हो गई। और जो बुखारी और मुस्लिम की मुतवातिर रिवायात है कि प्यारे पैगंबर रुकू जाते रफ़ा यदैन करते, रुकू से उठते रफ़ा यदैन करते, वो खत्म हो गई। ये अजीब इंसाफ है। और फिर अजीज भाइयों ये भी बात याद रखें, ये वाली हदीस मैंने पहले कहा है कि इस हदीस में रुकू का लफ्ज है मौजूद, रुकू वाले लफ्ज ही नहीं, रुकू का मसला ही नहीं है, इसका रुकू के साथ ताल्लुक ही नहीं है। जबकि इसके जो मद्दे मुकाबिल अहादीस हैं बुखारी मुस्लिम की, उनके अंदर रुकू का जिक्र सराहत के साथ मौजूद है। ये रफ़ा यदैन ना करने वाली कम अज कम मुजमल बनेगी, मुजमल, और वो बनेगी मुफस्सर। और ये उसूल है, ये उसूल है मुसलमा। हनफी भी इस उसूल का इनकार नहीं कर सकते। नूरुल अनवार के अंदर लिखा हुआ है, नूरुल अनवार, और किसका लिखा हुआ है उसूल? जो हनफियों के एक बहुत बड़े मुतासिर बुजुर्ग गुजरे हैं, अल्लामा करखी, अल्लामा करखी हनफी। पता कितने मुतासिर थे? उन्होंने उसूल बनाया है, उसूल करखी के अंदर लिखा हुआ है उसूल। अगर ये उसूल ना बनाया हो तो मेरी वो सजा जो चोर की सजा है, लेने के लिए तैयार हूं। ये उनका उसूल है। अल्लामा करखी उसूल करखी के अंदर लिखते हैं, कुल्लु आयतिन और हदीसन तुखालिफु मज़हबना फहुवा इम्मा मुअव्वलुन औ मनसूखुन। हर आयत या हदीस जो हमारे मजहब के खिलाफ आए उसकी तावील की जाएगी या उसको मनसूख करार दिया जाएगा, उसको माना नहीं जाएगा। ना हदीस मानी जाएगी ना आयत मानी जाएगी, या उसको उसकी तावील करके उसका अपनी मनमानी मफहूम निकालेंगे। अगर मफहूम ना निकला अपनी मर्जी का, फिर उसको कह देंगे ये आयत और हदीस क्या हो गई? मनसूख हो गई। वो आयत और हदीस नहीं चल सकती जो हमारे मजहब के खिलाफ है, वो नहीं चल सकती कभी। ये उसूल, कसम है अल्लाह की, ये उसूल बनाया हुआ है। उस उसूल बनाने वाले बुजुर्ग अल्लामा करखी का ये उसूल मुसलमा है। उन्होंने भी जिक्र किया है नूरुल अनवार के अंदर। क्या कहते हैं कि अल मुजमलो यक़ज़ी अलल मुफस्सर। जो मुजमल है मुफस्सर की बिना पर इसको छोड़ा जाएगा, मुफस्सर पर अमल होगा। और वो बुखारी मुस्लिम की हदीस मुफस्सर हैं। रफ़ा यदैन रुकू के जाते वक्त उठते वक्त जिक्र है, उनमें सराहत है, मुतवातिर हदीस है। और ये इसमें रुकू का लफ्ज भी नहीं, मसला भी कोई नहीं रुकू वाला। ये हदीस कम अज कम अगर मान भी लें रुकू वाली तो मुजमल बनती है। इस मुजमल हदीस और मुफस्सर हदीसों के दरमियान तारुज़ आ जाए तो हनफी भी मानते हैं मुफस्सर को माना जाएगा, मुजमल को ये दलील नहीं बन सकती। और फिर अगर चंद मिनट के लिए हम मान लें, चंद मिनट के लिए मान लें बेफर्ज मुहाल
کہ یہ حدیث مسلم شریف کی رکوع والی رفع یدین کے ساتھ بھی تعلق رکھتی ہے. ٹھیک ہے سلام والی ہے، صراحت آ گئی ہے، لیکن اس کا ہاتھ تو رکوع جاتے وقت بھی اٹھاتے ہیں نا. ٹھیک ہے سلام میں اٹھاتے تھے تو رکوع جاتے وقت، رکوع سے اٹھتے وقت بھی ہاتھ اٹھاتے ہیں نا. چند منٹ کے لیے مان لیں کہ اس کے ساتھ بھی تعلق ہے، تو اس سے کیا ثابت ہوگا کہ یہ رفع الیدین کرنے والا عمل ایک کبھی فعل ہے. کبھی فعل یہی ثابت ہوگا نا. سرکش گھوڑوں کی دموں کی طرح ہاتھ مارنے اچھا فعل ہے یا برا فعل ہے؟ کبھی فعل ہے. اور قسم ہے اللہ کی، ایک مسلمان، ایک امتی امام الانبیاء کا وہ یہ تصور بھی نہیں کر سکتا کہ اللہ کے نبی سے کبھی فعل کبھی زندگی میں سرزد ہوا. مسلمان یہ سوچ بھی نہیں سکتا اللہ کے نبی سے کبھی فعل سرزد ہو سکتا. اور یہ رکوع جاتے ہوئے رفع الیدین کرنا، رکوع سے اٹھتے ہوئے رفع الیدین کرنا، ایک نہیں دو نہیں، قسم اللہ کی متواتر صحیح حدیث سے عین ثابت ہے، جس کا ثابت ہونا روز روشن کی طرح امت مسلمہ دنیا کے خیر القرون کے اندر واضح ہو چکا ہے. یہ ثابت ہے تو پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ نعوذ باللہ پیارے پیغمبر بھی کچھ دیر اس گندے فعل کو اختیار کیے رکھے. یہ اللہ کے نبی کی توہین ہے یا پیارے پیغمبر کا احترام ہے؟ یہ تو پیارے پیغمبر کی توہین کرنا ہے. اور پھر ایک اور انداز سے دیکھیں، امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں ہاتھ اٹھانے کو تشبیہ دی ہے کس کے ساتھ؟ سرکش گھوڑوں کی دموں کے ساتھ. اور یہ ہم سب جانتے ہیں کہ گھوڑے کی دمیں دو نہیں ہوتی، گھوڑے کی دم کتنی ہوتی ہے؟ ایک ہوتی ہے. آپ ماشاءاللہ کافی بھائی بیٹھے ہو، کبھی کسی ایک نے گھوڑے کی دمیں دو نہیں ہوتی، ایک دم ہوتی ہے گھوڑے کی. اور ہاتھ کتنے اٹھتے ہیں رکوع میں؟ دو. ان دو اٹھنے والے ہاتھوں کو گھوڑے کی دم سے تشبیہ دینا، یہ تشبیہ کے قوانین کے مطابق تشبیہ ہی غلط ہے. یہ تشبیہ ہی کیا ہے؟ اگر ہم یہ کہیں کہ اللہ کے نبی نے ان ہاتھوں کو رکوع جاتے وقت، رکوع سے اٹھتے وقت یہ تشبیہ دی ہے گھوڑے کی دموں سے، تو اس کا نتیجہ نعوذ باللہ یہ نکلے گا کہ پیارے پیغمبر کو عربی کا بھی نہیں پتا تھا، عربی آتی نہیں تھی، تشبیہ غلط دیتے. کیا ممکن ہے یہ کہ امام الانبیاء کو عربی نہ آتی ہو اور ہم زیادہ عربی دان بن گئے پیارے پیغمبر سے، امام الانبیاء سے؟ اللہ کے نبی کو سمجھ نہیں آئی کہ دو ہاتھوں کو ایک دم سے تشبیہ دینا غلط ہے. اور سرکش گھوڑا وہ ایسے دم نہیں مارتا ہے، ایسے مارتا ہے. کبھی دیکھیں آپ جس نے گھوڑے رکھے ہیں ان کے پاس جا کر پوچھیں جب سرکش ہوتا ہے تو دم کیسے مارتا ہے؟ یہ دم سے مشابت بنتی ہے. ایک ہاتھ ادھر مارا، دوسرا ہاتھ ادھر مارا، یہ دم سے مشابت ہے. ایک مرتبہ ادھر، ایک مرتبہ یہ دو ہاتھ تو دم سے مشابت ہی نہیں بنتی. اس لیے یہ حدیث سامنے رکھ کر کہنا بھئی یہ رفع الیدین منسوخ ہو گئی، قسم ہے اللہ کی یہ دھوکہ ہے، فراڈ ہے، خیانت ہے، ظلم ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر. یہ دلیل نہیں ہے، کوئی یہ دلیل نہیں ہے. ایک دلیل جو پیش کی جاتی ہے یہ ایک حدیث ہے. دوسری دلیل میں نے کہا جو ضعیف حدیث ہیں. ایک مثال پہلے کی میں نے دی، 3 قسم کی حدیثیں سنائی تھی نا. ایک قسم کی وہ حدیثیں ہیں جن کا رکوع کے ساتھ تعلق ہی نہیں کوئی، ان کو اٹھا کر رکوع کی رفع الیدین منسوخ کرنے اور ان کو منع کرنے کی دلیل بنا لیا، دھوکے سے، فراڈ. اس کی ایک مثال دی ہے، اور بھی مثالیں ہیں. دوسری کی مثال ایک لے لیں. دوسری کی مثال یہ ہے کہ ضعیف حدیثیں ہیں، ان حدیثوں کو، ضعیف حدیثوں کو، ان میں رکوع کا لفظ بھی نہیں ہے، رکوع کا لفظ بھی موجود نہیں ہے، ان کو دلیل بنا لیا رفع الیدین نہ کرنے. ان میں سے ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں، بڑی مشہور ہے. اس مسلم کی حدیث کے بعد سب سے بڑا سرمایہ، سب سے پکی اس کے بعد ہماری اس حنفی بھائیوں کے پاس جو جس سے بڑی دلیل ہے ہی کوئی نہیں، جابر بن سمرہ کی روایت کے علاوہ، وہ ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث. وہ حدیث ترمذی میں بھی ہے، وہ حدیث ابو داود میں بھی ہے، نسائی میں بھی ہے، اور دوسری کتابوں میں بھی ہے. اس حدیث کے الفاظ ذرا سن لینا، پھر میں اس کی حدیث کی حقیقت آپ کے سامنے کھولوں گا انشاءاللہ. حدیث کے الفاظ یہ ہیں، کہتے ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن مسعود سے بیان کرتے ہیں علقمہ، اور علقمہ سے بیان کرتے ہیں عبد الرحمن بن اسود. عبد الرحمن بن اسود کا شاگرد ہے عاصم بن قلیب، عاصم بن قلیب کا شاگرد ہے سفیان ثوری. سفیان ثوری یہ سند ہے اس کی. اس روایت کی سند کا دار و مدار سفیان ثوری پر ہے، اور سفیان ثوری اس روایت کو بیان کرتا ہے کس سے؟ عاصم بن قلیب سے،
आसम बिन कुलैब बयान करते हैं अब्दुर्रहमान बिन असवद से, अब्दुर्रहमान बिन असवद बयान करते हैं अलकमा से, और अलकमा बयान करते हैं अब्दुल्ला बिन मसूद से। गौर करना मेरे भाइयों, कहते हैं अब्दुल्ला बिन मसूद ने कहा अला उसल्ली बिकुम सलाता रसूलिल्लाह, क्या मैं तुम्हें रसूलुल्लाह सल्लम की नमाज पढ़ के ना दिखाऊं, मैं अल्लाह के नबी वाली नमाज पढ़ के ना दिखाऊं तुम्हें। अला उसल्ली बिकुम सलाता रसूलिल्लाह फसल्ला बिहिम, फिर उन्होंने उनको नमाज पढ़ाई। फसल्ला फलम यरफा यदैहि है, तो उन्होंने अपने दोनों हाथों को नहीं उठाया, इल्ला फी अव्वल मर्रतिन, मगर पहली मर्तबा बस, इल्ला फी अव्वल मर्रतिन, मगर पहली मर्तबा में हाथ उठाया, फिर हाथों को, दोनों हाथों को नहीं उठाया। फलम यरफा यदैहि है, अब्दुल्ला बिन मसूद ने कहा क्या मैं तुम्हें अल्लाह के नबी की नमाज पढ़ के ना दिखाऊं, फिर उन्होंने नमाज पढ़ी। फलम यरफा यदैहि है, अपने हाथों को नहीं उठाया, इल्ला फी अव्वल मर्रतिन, मगर किसमें, पहली मर्तबा में। ये अल्फाज हैं हदीस, ये हदीस तिरमिज़ी में भी है, अबू दाऊद में भी है, नसाई में भी है, और सहावी में भी है, और दूसरी कई किताबों में ये हदीस मौजूद है। मेरे भाइयों, ये हदीस सनदन भी ज़ईफ है, मतनन भी ज़ईफ, इसकी सनद भी सही नहीं, इसका मतन भी सही नहीं है, दोनों तरह ये ज़ईफ। कैसे, जरा गौर करना। इसको इमामे अब्दुल्ला बिन मुबारक, इमामुल मुहद्दिसीन गुजरे हैं अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह, ताबी हैं जलील कदर। उन्होंने कहा है कि हदीस इब्न मसूद ने लम यसबुत, अब्दुल्ला बिन मसूद वाली हदीस साबित नहीं हुई। इमाम तिरमिज़ी ने यह कौल उनका अपनी सुनन तिरमिज़ी के अंदर इस हदीस को दर्ज करने के बाद लिखा। इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह अलैह सुनन अबू दाऊद के अंदर इस हदीस को नकल करने के बाद लिखते हैं ये हदीस मुख्तसर है, लंबी हदीस है, और वो इन अल्फाज में साबित नहीं है, सही नहीं है। जो अल्फाज यहाँ पर मौजूद है हमारे पास पहुंचे, वो इन अल्फाज में साबित नहीं है हदीस। इस हदीस को इमाम शाफी ने ज़ईफ करार दिया, अहमद बिन हंबल ने ज़ईफ करार दिया, इमाम अबू हातिम राजी ने ज़ईफ करार दिया। 21 मुहद्दिसीन के मेरे पास हवाले मौजूद हैं, 21 दुनिया के मुसल्लमा, 21 अल्लाह के घर में खड़ा हूं, 21 बड़े बड़े जरा तादील के इमाम, बड़े बड़े मुहद्दिस, 21 के हवाले अल्लाह की कसम आपको दिखा सकता हूं। सब कहते हैं कि ये हदीस पाए सबूत को पहुंचती, ये हदीस साबित ही नहीं। अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु, 21 मुहद्दिसीन, छोटे मोटे नहीं, आज के दौर के नहीं, किस दौर के, ताबईन, तबा ताबईन के दौर के, ताबईन तबा ताबईन के दौर के बड़े बड़े मुहद्दिस, 21 मुहद्दिसीन के अक़वाल, उनके हवाले मेरे पास लिखे हुए मौजूद हैं। अल्लाह की कसम सब कहते हैं अब्दुल्ला बिन मसूद वाली ये हदीस साबित है, सनदन भी ज़ईफ है, मतनन भी। इसकी सनद के अंदर ज़ोफ़ क्या है, सनद के अंदर ज़ोफ़ ये है कि इसमें रावी हैं सुफियान सौरी, जो बयान करते हैं किससे, आसिम बिन कुलैब से, और सुफियान सौरी बिल इत्तिफाक मुदल्लिस रावी है। कौन सा रावी है, मुदल्लिस, और आन से बयान करता है। और ये हनफी भी मानते हैं, सारी दुनिया के लोग, शाफी मालकी हम्बली सब मुत्तफिक हैं कि मुदल्लिस रावी की रिवायत जब वो आन के साथ बयान करे तो ज़ईफ होती है, वो रिवायत सही नहीं। सुफियान सौरी इस रिवायत को अन से बयान करते हैं, अन आसिम इब्न कुलैब, ये मुदल्लिस हैं, और मुदल्लिस जब अन से रिवायत करे तो उसकी रिवायत सही नहीं होती, बिल इत्तिफाक ज़ईफ होती है। ये इसकी जितनी भी सनदें हैं उनका दारोमदार सुफियान पर है, और सुफियान अन आसिम इब्न कुलैब बयान करता है। कहीं किसी जगह पर सिमा की तस्रीह मौजूद नहीं कि सुफियान कहता हो मैंने आसिम बिन कुलैब से सुना, या आसिम बिन कुलैब ने फरमाया, ये नहीं, क्या कहता है, अन आसिम इब्न कुलैब। तो जब अन के साथ कोई भी मुदल्लिस रावी रिवायत करता है, सारी दुनिया के मुहद्दिसीन हनफी भी इस बात पर मुत्तफिक हैं कि वो रिवायत क्या होती है, नहीं। ये तो इसकी सनद के अंदर ज़ोफ़ है। इसके मतन के अंदर ज़ोफ़ क्या है, मतन भी इसका सही नहीं है। जो हदीस मैंने आपके सामने अब्दुल्ला बिन मसूद वाली पढ़ी है तिरमिज़ी, अबू दाऊद और निसाई के हवाले से, मतन के अंदर ज़ोफ़ मैं अपनी अल्फाज में बयान नहीं करता, सुन लो। इमाम अबू हातिम अर्राज़ी, उनकी किताब है अल-इलल, अल-इलल के अंदर उनके अल्फाज लिखे हुए हैं। इमाम अबू हातिम अर्राज़ी 3री सदी हिजरी के मुसन्निफ हैं, मुहद्दिस हैं, जरा तादील के बहुत बड़े इमाम हैं। कहते हैं, ये उनके अल्फाज हैं जो मैं आपको सुना रहा हूं, हादा खताउन, हादा खताउन। ये हदीस नकल करने के बाद कहते हैं ये गलत है, हादा खताउन, ये गलत है। क्यों, युकालो वहमा अस-सौरियो, कहते हैं कि सुफियान सौरी को इस हदीस के बयान करने में वहम हो गया।
फकद रवाहु जमाअतुन अन आसिमिन, इसको आसिम से बयान करने वाला अकेला सुफियान सौरी नहीं, सुफियान सौरी के साथियों की एक जमात है जो इस रिवायत को किससे बयान करती है? आसिम से। सुफियान सौरी किससे बयान करता है? आसिम से। इसी रिवायत को आसिम से बयान करने वाले सुफियान के अलावा एक मुहद्दिसीन की जमात है, सब के सब सुफियान सौरी के साथी हैं, आसिम बिन कुलैब के शागिर्द हैं। आसिम बिन कुलैब से सुफियान सौरी ने भी बयान किया, और एक सुफियान सौरी के शागिर्दों की बहुत बड़ी, आसिम बिन कुलैब के शागिर्दों, सुफियान साथियों, सुफियान सौरी के क्लास फेलोज की एक बहुत बड़ी जमात ने भी इस रिवायत को बयान किया है। आसिम बिन कुलैब से जिससे बयान किया है सुफियान सौरी ने, उसी से बयान किया है दूसरी एक जमात ने। कहते हैं वकालू कुल्लुहुम, और सब के सब ने कहा, अन्नन नबिया, जो सब की रिवायत है ना आसिम बिन कुलैब से, ये रिवायत जो सुफियान सौरी के अलावा एक जमात, मुहद्दिसीन की एक जमात, सुफियान सौरी के क्लास फेलोज की एक जमात ने जो रिवायत की है, वो क्या कहते हैं? कहते हैं कालू कुल्लुहुम, सब कहते हैं अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इफ्तताह, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज को शुरू किया, फरफा यदैहि, आपने रफुल यदैन किया, अपने दोनों हाथों को उठाया, सुम्मा रकाआ, फिर रुकू किया, फतब्बका वजालहुमा बैन रुकबतैन, तो अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु ने फिर हाथों में तस्बीक दी, इस तरह तस्बीक दी, और रुकू जाकर इन दोनों को अपने घुटनों के दरमियान रख लिया। ये घुटनों के ऊपर हम हाथ रखते हैं ना रुकू में, उन्होंने तस्बीक देकर इस तरह हाथों में उंगलियां डालकर कहां रख लिया? इसको घुटनों के दरमियान में। हदीस ये है, आसिम बिन कुलैब के सारे शागिर्द, आसिम बिन कुलैब से रिवायत करने वाले सब सुफियान सौरी के साथी ये अल्फाज बयान करते हैं। अकेला सुफियान सौरी अपने सारे साथियों के खिलाफ आसिम बिन कुलैब से रिवायत यह थी कि अल्लाह के नबी ने, ये अब्दुल्लाह बिन मसूद ने नमाज को पढ़ा, नमाज को क्या किया? शुरू किया, रफ़ा यदैन किया, फिर रुकू गया तो अपने हाथों में उंगलियां डालकर अपने घुटनों के दरमियान रख ली। सुफियान सौरी ने इस रिवायत को क्या बना दिया कि एक मरतबा रफ़ा यदैन की, फिर दोबारा नहीं की, सुफियान सौरी ने यह बना दिया। अब सुफियान सौरी के 15-20 साथी जो सब के सब इसी रिवायत को उन अल्फाज में बयान करते हैं, अकेला सुफियान सौरी इस लफ्ज में बयान करता है। सुफियान सौरी की बात मोतबर होगी, अब बाकी पूरी जमात की रिवायत मोतबर होगी। मतन क्या था? बना दिया सुफियान सौरी ने। इसका क्या मतन? ये मतन ज़ईफ है, ये मतन साबित ही नहीं है सनद के अंदर, मतन और था। सुफियान सौरी को वहम हो गया, इसने मतन और बना दिया। ये मतन है ही नहीं जो अब्दुल्लाह बिन मसूद की हदीस का है, जो तिरमिज़ी, अबू दाऊद और निसाई के अंदर मौजूद है। ये सुफियान सौरी का वहम है। अल्लाहु अकबर। तो मेरे भाइयों, ये वजालहुमा बैन रुकबतैन वलम यकुल अहदुन मा रवत सौरियो, इमाम अबू हातिम कहते हैं जो लफ्ज सौरी ने बयान किए हैं, सौरी के साथियों में से दुनिया में किसी एक ने भी ये रिवायत ही नहीं की है। कोई सुफियान सौरी की मुताबत करने वाला दुनिया में है ही नहीं मुहद्दिस जिसने ये लफ्ज बयान किए हो जो सुफियान सौरी ने बयान किए। अब साबित हो गया कि ये सुफियान सौरी बेचारे का वहम है, और ये मतन भी हदीस का सही नहीं है जो मौजूद है किताबों के अंदर, और सनद भी इसकी ज़ईफ है, मुदल्लस है, अन से बयान करता है, मुदल्लस की मुआन रिवायत ज़ईफ होती है। अब ऐसी रिवायतों को लेकर बुखारी और मुस्लिम शरीफ की मुत्तफ़क़ुन अलैह अहादीस को खुड्डे लाइन लगा देना, जिनके अंदर सराहत मौजूद है कि अल्लाह के नबी रुकू जाते, रफ़ुल यदैन करते, रुकू से सर उठाते, रफ़ुल यदैन करते। अल्लाह की कसम, ये प्यारे पैगंबर की सुन्नत का कत्ल है, ये इमामुल अंबिया की अहादीस की तहरीफ है, ये इमामुल अंबिया की अहादीस को मानना नहीं, प्यारे पैगंबर की अजमत का इनकार है। सही मुत्तफ़क़ अलैह रिवायत सराहत मौजूद है। और इधर अगर इसको चंद मिनट के लिए अब्दुल्लाह बिन मसूद वाली, मैंने आपको बताया सनद भी ज़ईफ है, मतन भी ज़ईफ। 21 मुहद्दिसीन के अक़वाल में पेश कर सकता हूं, जिन्हें 21 दुनिया के मुसलमान, कोई शख्स उनके मुसलमान होने का इनकार नहीं कर सकता, जिन्होंने कहा यह हदीस साबित ही नहीं है। 21 मुहद्दिसीन के अक़वाल हवाले से आपको दिखा सकता हूं, आप दुनिया में उठा के देख सकते हो किताब। ऐसी हदीस को ले लेना और बुखारी मुस्लिम की मुत्तफ़क़ रिवायत को छोड़ देना, ये इंसाफ है। और फिर चंद मिनट के लिए इसको सही भी मान ले, अब्दुल्लाह बिन मसूद वाली रिवायत को, इसमें है रुकू जाते हुए रफ़ा देने की, रुकू का लफ्ज़ है इसमें, रुकू का तो नामो निशानी नहीं है। इसी बिना पर इमाम नबवी रहमतुल्लाह अलैह ने कहते हैं अगर चंद मिनट के लिए इस हम हदीस को सही मान लें तो इसका माना कहते हैं ये बनेगा, कहते हैं हमारे बड़ों ने यही माना इसका समझा है, अगर सही मान लो इसको, क्या माना बनेगा?
کہ جس طرح عید کی تکبیروں میں بار بار رفع دین کرتے ہیں نا، اللہ اکبر اللہ اکبر، نماز شروع کرتے وقت ایک ہی مرتبہ کیا، بار بار نماز شروع کرتے وقت ایک ہی مرتبہ کیا، بار بار رفع دین نہیں کیا، یہ معنی بنے گا اس حدیث کا اگر صحیح مان لو چند منٹ کے لیے، یا معنی یہ بنے گا کہ ہر رکعت کے شروع کرتے وقت رفع دین 4 رکعتیں پڑھنی ہے نا، یا 2 رکعتیں پڑھنی ہے تو ہر رکعت کے شروع میں رفع دین نہیں کیا، یہ معنی بنے گا اگر اس کو صحیح بھی مان لو، کیونکہ دوسری صحیح متواتر حدیث موجود ہے رکوع جاتے وقت، رکوع سے اٹھتے وقت صحیح، جن کی صحت کا کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا، وہ روایات کو چھوڑ کر اس مبہم روایت کو لے کر یہ کہنا کہ وہ رکوع کی رفع دین منسوخ ہو گئی۔ چلو اگر چند منٹ کے لیے ہم اس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں بھئی روایت صحیح ہے، چند منٹ کے لیے ہمارے حنفی بھائی مانتے ہیں روایت صحیح ہے، مان لی تم نے، ہم بھی مان لی تمہاری چند منٹ کے لیے، پھر اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ کیا دوبارہ، تو پھر وہ جو قنوت وتر سے پہلے رفع دین ہوتی ہے وہ کہاں سے آ گئی؟ عبداللہ بن مسعود والی روایت سے تو ختم ہو گئی۔ جو عید کی تکبیروں میں رفع دین ہے وہ کدھر سے نکل آئی؟ عبداللہ بن مسعود والی اس روایت نے تو ختم کر دیا تھا، اس کو ختم کر دیا یا نہیں کر دیا؟ ایک مرتبہ کی دوبارہ نہیں کی، اب یہ دوبارہ جو قنوت وتر سے پہلے رفع دین ہے اس کی دلیل کیا ہے؟ یہ کیسے ثابت ہو گئی جو امام الانبیاء نے زندگی میں ایک مرتبہ بھی نہیں کی؟ وہ کہاں سے ثابت ہو گئی؟ اور جو متواتر ہے وہ کیسے چھوٹ گئی، وہ کیسے ختم ہو گئی، وہ کیسے منسوخ ہو گئی؟ خود بھی عبداللہ بن مسعود والی روایت کو پیش کرنے والے خود بھی اس پر عمل کا تقاضا کیا ہے کہ رفع دین عید کی نمازوں میں تکبیروں میں بھی نہ کریں، اس کا تقاضا یہ ہے کہ وہ نماز کے شروع میں بھی رفع دین نہ کریں، اور وہ قنوت وتر سے پہلے بھی رفع دین، اس کا تقاضا ہے۔ اب ماننا ہے اس روایت کو تو ہر جگہ پر مانو نا، وہاں پر کیوں چھوڑا اس روایت پر عمل کرنا؟ خود بھی نہیں مانتے اس روایت پر، عمل کرتے ہی نہیں اس روایت پر۔ تو میرے بھائیوں یہ میں نے 2 مثالیں پیش کی ہیں، تیسری میں نے کہا تیسری قسم کی حدیث ہے محرف، مغیر، مبدل، گڑبڑ کی ہوئی، جن کے اندر بدل ڈالا ہے پیارے پیغمبر کی حدیث پر، ظلم ڈایا ہے، چلاکی کی ہے، چوری کی ہے، ڈاکہ ڈالا ہے محمد رسول اللہ کی حدیث پر۔ انشاءاللہ اگلے خطبے میں اس کی مثال پیش کروں گا۔ اللہ ہم کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ عزیز بھائیو، 31 جولائی کا خطبہ جمعہ جو اگلا خطبہ جمعہ ہے، آپ بھائیوں کو علم ہے کہ ہر مہینے کے آخری جمعے کو ہمارے ہاں تربیتی نشست ہوتی ہے ادھر مرکز میں، تو تربیتی نشست منعقد ہو رہی ہے اگلے جمعے، جس جمعے کا خطبہ مولانا محمد حسنین صدیقی آف لاہور وہ خطبہ ارشاد فرمائیں گے، اور مغرب کی نماز کے بعد مولانا احسان الحق شہباز آف گجرانوالہ انشاءاللہ الرحمن ان کا درس ہوگا قبولیت اعمال کی شرائط کے موضوع پر۔ تو بھائی جس طرح پہلی نشستوں میں بھرپور شرکت کرتے ہیں، ان نشستوں میں بھی خود بھی شریک ہوں اور اپنے عزیزوں کو، دوستوں کو، ساتھیوں کو بھی شرکت کی دعوت ضرور دیں۔ اللہ تعالی ہم سب کے اعمال کو اور نیکیوں کو قبول فرمائے۔ دوسرا اعلان ہے 25-26 جولائی ہفتہ اتوار طلبہ کی تربیتی نشست مریدکے میں منعقد ہو رہی ہے۔ قافلہ آج مغرب کے فوری بعد نمرہ مرکز سے روانہ ہوگا۔ جو طلبہ بھائی جانا چاہتے ہوں آج مغرب کی نماز مرکز میں ادا کریں۔ 2 دن کی نشست ہے تربیتی، تو طالب علموں کو جو خاص طور پر اپنے امتحانوں سے فارغ ہیں، وہ ان کا تعلیم کا حرج نہیں ہوتا، تو وہ ضرور بھی ضرور اس تربیتی نشست میں شرکت کریں۔ انشاءاللہ الرحمن آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ جن کے ماں باپ یہاں موجود ہیں وہ بچے نہیں ہیں، ان کے ماں باپ کو چاہیے اپنے بچوں کو تیار کر کے وہ اس تربیتی نشست میں روانہ کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم، اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك
اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم وشتت شملهم ومزق جمعهم ودمر ديارهم وفرق بنيانهم واطف نيرانهم وأنزل عليهم باسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.